قرآن شریف کی آیت ہے، سن لیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی دوستو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہ چین ملتے ملتے ہمارے پیر سے رسول اللہ تک پہنچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہاں پر جو حبل اللہ ہے یعنی اللہ کی رسی، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. اور عموماً مفسرین نے یہی بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی ہے. چنانچہ الجامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ هو حبل اللہ، یعنی اللہ کی کتاب وہی اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ کی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے. اور یہ حدیث سندن صحیح ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور السلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو درج فرمایا ہے. تو اگر حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، کوئی آدمی اس معنی سے ہٹ کر اپنی خواہشات کا معنی لیتا ہے تو دراصل یہ قرآن کے معنی میں تحریف ہے، اور احمد نقشبندی ایسا ہی کر رہا ہے. یہاں پر حبل اللہ سے مراد پیری مریدی کے نام پر ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ مراد لے رہا ہے. دراصل یہ اپنی منمانی تفسیر ہے اور قرآن کے معنی میں تحریف کرنا ہے. اور اس کا جو پورا مسلک ہے، مسلک رضا خانیت اور دین بریلویت، اسی طریقے سے عبارت ہے. یہ لوگ قرآنی آیات کے اندر معنوں میں اسی طریقے سے ہیر پھیر کرتے ہیں، اور حدیث کا جو معنی ہوتا ہے کچھ سے کچھ لیتے ہیں، اور جو جھوٹی اور ضعیف اور بے بنیاد حدیثیں ہوتی ہیں ان سے استشہاد کرتے ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں، اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دراصل اس کا حکم قرآن میں آیا ہے، اس کا حکم حدیث میں آیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس ویڈیو کو کوئی عام آدمی سنے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیری مریدی کا حکم دیا ہے، پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ قرآن میں اس طرح کی بات تو ہے ہی نہیں. قرآن کی آیت میں اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو پھیلاؤ. قرآن کی آیت کا تو یہ مفہوم ہے، لیکن احمد نقشبندی قرآن کی آیت کا جو مفہوم بیان کر رہا ہے تو اس کے الٹ ہے. احمد نقشبندی کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دو، پیروں کو پکڑو، پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرو، پیروں کے راستے پر چلو، ان کے دین پر چلو، ان کے راستے پر چلو. تو احمد نقشبندی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قرآن کی آیت تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کے بالکل مخالف بیان کر رہا ہے، اور عوام اس سے جو ہے دھوکہ کھا سکتی ہے. اس لیے علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی باتوں کو بے نقاب کریں، اور عوام کو جو ان جیسے لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے ان کی حقیقت کو تشت ازبام کریں، تاکہ عوام ان کے فریب میں نہ آئے، یا جو لوگ ان کے فریب میں آ گئے ہیں وہ لوگ توبہ کر سکیں، صحیح دین پر واپس آ سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان جیسے بیکاروں کو، ان جیسے بے راہ رووں کو جو دین حق سے خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر آنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.